گہرے مطالعے کی اس نشست میں خوش آمدید۔ آج جس دستاویز پر ہماری نظر ہے نا، وہ صرف ایک تاریخی متن نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ روحانیت اور کائناتی نظام کا ایک انتہائی گہرا فریم ورک پیش کرتی ہے۔ ہم آج خطبۃ البیان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، جو کہ 12 شیعہ تھیولوجی میں بہت اہم ہے۔ صحیح۔ یہ شیعہ اسلام میں حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام سے منسوب ایک انتہائی اہم ترین خطبہ ہے۔ اسے سنتے ہوئے دماغ میں ایسے کائناتی تصورات ابھرتے ہیں جو انسانی سوچ کی حدوں کو بالکل نئے آیام تک وسیع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم دستاویز کی گہرائیوں میں اتریں، ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا ضروری ہے یہاں پہ۔ جی بالکل، وہ امپارشیلٹی والی بات۔ ایگزیکٹلی۔ اس نشست کا مقصد کسی خاص عقائد، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ مقصد صرف اس فراہم کردہ متن میں موجود افکار، قرآنی حوالوں اور کائناتی تصورات کو بالکل غیر جانبدارانہ اور علمی انداز میں سننے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، تو آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ اگر ہم اس کے پس منظر کی بات کریں تو hubayali.com کے متن کے مطابق یہ خطبہ عام فہم سے بالاتر ہے۔ یعنی عام انسان اسے آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح کہا۔ متن خود کہتا ہے کہ اسے صرف سچے ہدایت یافتہ عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس خطبے کو سمجھنے کے لیے قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کا گہرا علم ضروری بتایا گیا ہے۔ اور اسی لیے شروع میں ہی میری نظر خطبے کی ابتدائی سطروں پر گئی، جہاں ذکر ہے کہ میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا۔ جی بالکل، یہی جملہ۔ یہ سن کر ہی مجھے وہ مشہور حدیث یاد آ گئی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہاں، وہاں سے سیدھا کنیکشن بنتا ہے اس کا۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے یہ حدیث اس پورے کائناتی اختیار اور علم غیب کے تصور کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ عام متن میں کائنات پر تسلط کے عجیب اور حیران کن دعوے ہیں۔ کائنات پر تسلط مطلب نیچر پر کنٹرول؟ جی ہاں، فطرت پر۔ مثال کے طور پر بادلوں کا بنانا، درختوں پر پتے اگانا اور زمین کے سینے سے چشمے نکالنا۔ سمندروں میں کشتیوں کو قائم رکھنے کا بھی ذکر تھا وہاں۔ صحیح پکڑا۔ یہ سب ایسے اختیارات ہیں جو عام طور پر عام انسانی عقل سے باہر ہیں۔ اگر میں اسے سننے والوں کے لیے تھوڑا آسان بنا کر پیش کروں تو یہاں حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو صرف ایک تاریخی شخصیت کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ ہاں، بلکہ کائنات کے ایک آپریٹنگ سسٹم کے اہم حصے یا الہی منصوبے کے مرکز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ آپریٹنگ سسٹم والی مثال بہت مفید ہے، کیونکہ آگے چل کر جو پچھلے انبیاء کے ساتھ روحانی رابطہ بتایا گیا ہے وہ اسی کی کڑی ہے۔ اور وہ حصہ تو واقعی حیرت انگیز تھا۔ مطلب متن کے مطابق یہ ذات تاریخ کے ہر اہم واقعے میں موجود تھی۔ ہر انبیاء کے دور میں۔ اگر ہم تاریخی حوالہ جات کو دیکھیں تو خطبے میں ذکر ہے کہ وہ پہلے آدم کے ساتھی اور پہلے نوح کے مددگار تھے۔ ایک سیکنڈ، یہاں میں روکوں گی۔ پہلے آدم اور پہلے نوح، اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ تھا؟ صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ وہاں ایک فٹ نوٹ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ اس کائنات سے پہلے بھی کائناتیں اور قومیں تھیں۔ یہ تو ایک بالکل الگ ہی کائناتی وسعت ہے، لیکن ان کی مدد کی بات ہو رہی تھی۔ جی، بلکہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ کے الاؤ سے بچانے کا ذکر بھی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس گہرے کنویں سے نکالنا بھی انہی کے روحانی اختیار میں بتایا گیا ہے۔ اور سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری میں شفا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے جبرے سے نکالنے کا راستہ دکھانا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو گہرے پانیوں سے بچانا اور فرعون کو غرق کرنا بھی۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پنگھورے یعنی کریڈل سے گفتگو کرنا بھی انہی کی روحانی موجودگی کا حصہ تھا۔ لیکن یہ سب ایک ہی جسمانی وجود کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ وہی تو اصل نکتہ ہے۔ 12 شیعہ تھیولوجی میں یہ تصور نور یعنی ڈیوائن لائٹ کی پہلی تخلیق سے جڑا ہے۔ اچھا، وہ جو خطبے میں جملہ تھا، میں سب سے پہلا تھا جو الہی نور سے پیدا کیا گیا۔ بالکل۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی موجودگی جسمانی اعتبار سے نہیں، بلکہ روحانی اور الہی نمائندے کے طور پر ہر دور میں رہی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، میں جانتا ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کیونکہ اب تک ہم نے کائنات اور تاریخ کی بات کی، لیکن اس خطبے کا جو اصل مرکز ہے وہ ہے قرآنی آیات
اور اہل البیت کی تعلیمات کا گہرا رابطہ۔ اور اگر ہم اس بات کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو اس خطبے میں موجود قرآنی آیات کی جو انوکھی تفسیریں ہیں، جنہیں ایسوٹیرک انٹرپریٹیشنز کہا جاتا ہے، وہ دماغ کو کھولنے والی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ 15 کی آیت 85 جہاں امر اور روح کا ذکر ہے۔ متن کا واضح دعویٰ ہے وہاں پر کہ میں اللہ کا امر اور اللہ کی روح ہوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ رب کے حکم یعنی امر سے ہے۔ اور خطبہ اس روح کو سیدھا اس ذات سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک اور حوالہ جو مجھے بہت گہرا لگا وہ وجہ اللہ والا تھا، سورہ 55 آیات 26 اور 27۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے یا وجہ کے۔ ہاں، اور خطبے میں دعویٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی وجہ وہی ہے۔ یہ باطنی تفسیر قرآن کو پڑھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جڑیں تو یہ حوالے ظاہر کرتے ہیں کہ اہل البیت کی تعلیمات میں قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے باطنی معنی کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ جیسے وہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنے والی مثال سورہ 26 آیت 24 میں۔ صحیح، وہاں واضح لکھا ہے کہ جو لوگ ان کے داخلے کے دروازے یا گیٹ وے آف اللہ سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ گیٹ وے آف اللہ مطلب جنت کی کنجی بھی اس کائناتی فریم ورک کا حصہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 26 والا حصہ تو میرے لیے سب سے ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہ باؤ زان یا مچھر والی مثال۔ ہاں، عام طور پر جب ہم مچھر کا ذکر پڑھتے ہیں تو لگتا ہے بس ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال دی گئی ہے، لیکن اس خطبے نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو ایک ڈیوائن سمبل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے اللہ اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ بالکل، اور خطبہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علامت وہ خود ہیں۔ یہ سچ میں ڈیپ ڈائیو ہے۔ اسم اعظم کا ذکر بھی اسی طرح کیا گیا ہے۔ خطبے میں بتایا گیا ہے کہ اسم اعظم یا سب سے بڑا نام قوف، ہا یا عین صاد ہے اور وہ خود اس کی علامت ہے۔ زیتون کی مثال کو بھی نہیں بھول سکتے، سورہ 95 آیت 1 جہاں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہاں، وہاں خطبے میں انہیں زیتون کی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا گیا ہے۔ یہ روحانی فریم ورک واقعی ہر چیز کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی اتھارٹی صرف کسی مخصوص زمانے تک محدود نہیں، قرآن کی ہر اہم باطنی نشانی ان کے وجود کے ساتھ منسلک بتائی گئی ہے۔ تو اس حساب سے اگر ابتدا اور حال ان کے اختیار میں ہے تو مستقبل کے بارے میں کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ اور حال کے بعد متن مستقبل اور قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ متن اس حوالے سے بھی اتنا ہی واضح اور پرجلال ہے۔ خطبے میں قیامت کے دن کا منظر بڑی تفصیل سے کھینچا گیا ہے۔ کیسے؟ جیسے سر یعنی وسل بھونکنے کا ذکر۔ متن کے مطابق پہلی سیٹی جو زندگی کے سب نشان مٹا دے گی وہ انہی کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کا آغاز انہی کے اختیار سے ہوگا۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد دبۃ الارض والا مقام آتا ہے۔ دبۃ الارض یعنی بیسٹ آف دی ارتھ۔ جی وہی، خطبے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ خود دبۃ الارض ہیں جو کوہ صفا کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اور وہاں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا ان کے پاس۔ صحیح فرمایا، جس کے ذریعے وہ مومن اور کافر کے ماتھے پر نشان لگائیں گے، یعنی آخری فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہوگا۔ یہ سن کر واقعی ایک اہم مومنٹ والی فیلنگ آتی ہے جب ذکر آتا ہے ان کی ذات کا جو جنت اور جہنم کی چابیاں رکھتی ہیں۔ اور وہاں ذوالفقار کا حوالہ بھی ضروری ہے۔ ذوالفقار جسے کائناتی تلوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خطبہ کہتا ہے اس کے ذریعے مغرور اور ظالموں کو ختم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی فرعون اور جبت اور طاغوت کا خاتمہ بھی۔ یاقوت، یقوس اور نصر جیسے تاریخی بتوں کو سزا دینا بھی اسی نظام کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اگر اس ساری گفتگو پر غور کیا جائے تو متن میں ابتدا یعنی فرسٹ ایڈم سے لے کر انتہا یعنی فائنل ڈے آف ججمنٹ تک تمام امور کا اختیار ایک ہی سلسلے کے پاس بتایا گیا ہے۔ یہ کنٹینیوٹی اس تھیولوجی کی سب سے اہم بنیاد ہے، ایک روحانی تسلسل جو ٹوٹتا نہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس گہرے مطالعے کا خلاصہ کروں تو خطبۃ البیان اصل میں صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ بکھرے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک مکمل کائناتی اور روحانی فریم ورک ہے۔
یہ خطبہ قرآن کی آیت اور اہل البیت کی تھیولوجیز کو آپس میں اس طرح بن دیتا ہے کہ ایک عام سننے والے کے لیے روحانیت کا ایک بالکل نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ اس متن کا مقصد انسانی سوچ کو محدود دائروں سے نکال کر الہی وسعتوں تک لے جانا ہے۔ انسان کو یہ بتانا کہ وقت اور کائنات کی بازی اتنی چھوٹی نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں سننے والوں کے ذہن میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ آج کی اس تیز رفتار اور معلومات سے بھری دنیا میں، جہاں ہم ہر چیز کو مادی نظریے سے دیکھتے ہیں، مٹیریل طور پر فائدہ یا نقصان تولتے ہیں، صحیح؟ اگر واقعی وقت اور تاریخ صرف گزرے ہوئے لمحات کی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی تسلسل ہے جو الہی نمائندوں کے ذریعے ابتدا سے انتہا تک جڑا ہوا ہے، تو اس کائناتی کہانی میں ہماری آج کی زندگی، ہمارے اعمال اور ہماری نیت کا اصل مقام کیا ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس نشست سے آپ سب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ خود اس موضوع پر اور ان حوالوں پر مزید غور کریں گے۔ اس روحانیت کے سفر کو یہاں روکتے ہیں۔ ہماری اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔